بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ رئیس نے میز کے نیچے سے میرا پاؤں دبا کے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا، لیکن میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ رئیس کے ساتھ بیٹھ کے بے تکلفی سے بات کرنا ہی سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ رئیس اپنا نہیں تو میری پوزیشن کا خیال کرتے ہوئے بات ختم کرے اور اٹھ جائے۔ شادوں کا صدمہ ہی لے کے بیٹھ گیا شاہ جی کو۔ فقیر اپنی دھن میں کہتا جا رہا تھا، شراب پی پی کے مار ڈالا اس نے خود کو، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی۔ تھا بڑا ہیرو جو اسے نکال لے گیا شادی کا لارا دے کر۔ عمر میں کم تھا، شادی کہاں کرنی تھی اس نے۔ رئیس اب سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ نہیں وہ تو شادی کرنا چاہتا تھا، سنا ہے تیرا یار تھا، تجھے معلوم ہوگا کہ شادی کی اس نے۔ رئیس نے میری طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، فقیر نے کہا مارا، ہمیں معلوم تھا۔ ابے اس نے 4 دن عیش کر کے چھوکری دے دی ہوگی، کسی اور کو 5-10 ہزار جیب میں ڈالے ہوں گے۔ میں نے پانی کا جگ اٹھا کے اس کے سر پر مارا، وہ اس کے لیے تیار نہ تھا۔ اسٹیل کا جگ لگنے سے وہ چکرا گیا، سارا پانی اس کے منہ پر پڑا اور آس پاس بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں پر بھی گرا۔ میں نے اسے ایک سے بڑھ کر ایک گالی دی۔ ریسٹورنٹ میں ہڑبونک مچ گئی۔ گاہک اٹھ کھڑے ہوئے اور چلا کے مالک کو بلانے لگے۔ ایک پہلوان ٹائپ شخص گالیاں بکتا ہوا مجھے مارنے بھی دوڑا، مگر کسی نے اسے روک لیا۔ پھر مالک آ گیا اور اس نے ہم سب کو شاندار گالیوں سے نوازا۔ اس کے حکم پر ویٹر کی فوج بھی ہمیں دھکے دے کر ہوٹل سے باہر فٹ پاتھ پر پھینک دیا۔ اس فقیر کے لیے بے عزتی کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ کے واویلا کرتا رہا۔ اوے خدا کا کچھ خوف کرو، فقیر کا سر پھاڑ دیا اس نے۔ ایسے کچھ نہیں کہتا، کوئی ظالمو سٹیل کا جگ رکھتے ہو میز پر۔ کسی نے کہا لگایا، پاگل دا پتر، تیرے لیے فرانس کا بنا ہوا شیشے کا جگ رکھیں، تیرا سر کیوں نہیں ٹوٹے شیشے کے جگ کی طرح؟ مالک نے داڑ کے کہا، اوے خبردار جو پھر کسی نے فقیر کو اندر گھسنے دیا، جس کی ٹیبل پر ہوگا اس کی پیٹھ پر لات مار کے باہر نکال دوں گا۔ یہ آخری کلمات ویٹر سے مخاطب ہو کے کہے گئے تھے۔ میں رئیس کی طرف دیکھے بغیر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا۔ تیری وجہ سے اتنی بے عزتی ہوئی میری، میں نے تو جان سے مار دینا اس حرامزادے کو۔ کتے کی طرح بھونکتا چلا جا رہا تھا۔ اچھا ہوا ریوالور نہیں تھا میرے پاس۔ رئیس نے مجھ سے معافی مانگنا جاری رکھا۔ ابے یار، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ سالہ ایسی گھٹیا بات کرے گا۔ گھٹیا آدمی سے اور کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ آخر کیا ضرورت تھی تجھے اس کو منہ لگانے کی؟ میں نے گرم ہو کے کہا، لیکن تو ابھی تک اندر سے وہی فقیر ہے، تیرے دوست وہی ہاتھ پھیلانے والے ہیں۔ یار اب وہ آ گیا تھا تو میں کیا کرتا؟ اس کے ہاتھ پر رکھتا ایک چونی اور کہتا، جاؤ۔ میں نے کہا، یہ بات تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ایسے فقیر خیرات کے لیے نہیں، ایک لاد کے مستحق ہیں۔ تو نے یار سمجھ کے بٹھا لیا، اپنے پاس چھیڑ دیے پرانے قصے۔ اچھا پیارے، آئندہ بات بھی نہیں کروں گا کسی سے۔ ہاں، میرا دوست بن کے رہنا ہے تو بھول جا اس وقت کو۔ جن کے مقدر میں ذلت لکھی ہے وہ آج بھی ذلیل ہو رہے ہیں، مگر ہم عزت اور ترقی کے راستے پر آگے بڑھ چکے ہیں۔ میں نے کہا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، تجھے افسوس نہیں ہوا شاہ جی کے مرنے کا سن کے؟ افسوس کیسا؟ خاص کم جہاں پاک اس دنیا کے سارے شاہ جی مر جائیں تو بڑی اچھی جگہ ہو جائے دنیا بھی۔ میں نے کہا، وہ میرا دشمن تھا اور ایک ذلیل شیطان تھا، کون سی کسر چھوڑی تھی اس نے مجھے مارنے میں کہ میں اس کے مرنے کا افسوس کروں؟ افسوس تو خیر مجھے بھی نہیں ہے، برائی کا برا انجام، لیکن یار کیسا اتفاق ہے کہ شاہ جی 4 دن پہلے مر گیا، ورنہ اسے بھی معلوم ہو جاتا کہ داماد صاحب کو اللہ میاں نے پہلے بلا لیا۔ بیٹی آ گئی ہے ولایت سے واپس۔ بڑے دعوے سے کہا تھا اس نے کہ میری بیٹی تیرے جیسے کنگلے سے شادی کرے گی، ناممکن، میں جانتا ہوں۔ اپنی بیٹی کو میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اسے شاید یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شادوں نے تجھ سے نہیں ہاشمی صاحب سے شادی کر لی ہے۔ رئیس بولا، ورنہ وہ تیرے سامنے آ کے ڈھول بجاتا،
صدمہ اسے یہی تھا کہ اس نے تیرے جیسے کو پسند کر لیا تھا۔ ہاشمی صاحب جیسے معزز آدمی کا سسر بننے کے بعد تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ شادو نے اس سے تعلق ہی نہیں رکھا، بعد میں یا خود ہاشمی صاحب نے اسے روک دیا ہوگا کسی کو کچھ بتانے سے۔ مگر یار یہ کیس عدالت میں گیا تھا، سب جانتے ہیں کہ شادو کس کی بیٹی تھی، رئیس بولا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ہاشمی صاحب نے اس سے شادی کر لی تھی۔ شاہ جی کو زمانے کی خبر رہتی تھی، کیا یہ بات اسے معلوم نہیں ہوئی ہوگی؟ اسے پتہ چل گیا ہوگا۔ میں نے کہا شاید اس کو صدمہ ہوا اسی بات کا، ہاشمی صاحب نے اسے تتکار دیا ہوگا کہ خبردار، جو پھر ادھر کا رخ کیا، اور شادو نے بھی ملنے سے انکار کر دیا ہوگا۔ خیر ہمیں کیا، ہمارا ایک دشمن تھا وہ نہیں رہا۔ شام تک ہم خانقاہ کے آس پاس کی آبادی میں پھرتے رہے اور وسیم کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے رہے، مگر یا تو اسے وہاں منتقل ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے یا ادھر سے اس کا گزرنا اتفاقیہ تھا کہ لوگ اسے نام سے جانتے تھے، اور نہ حلیے سے نام کا یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے کرائے پر مکان حاصل کرتے ہوئے اپنا نام کچھ اور بتایا ہو۔ اچانک وسیم کا ملنا بے حد ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں ایک پلان تھا جو میں نے ابھی تک رئیس کو بھی نہیں بتایا تھا۔ چاچا پتنگ باز جو اب پیر انجن شاہ بنا ہوا تھا اپنی منصوبہ بندی میں لگا ہوا تھا، اور چنڈال چوکڑی کے سب معزز اراکین پوری طرح اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ ان سب کے عزائم بہت بلند تھے، مستقبل میں یہ درگاہ بہت بڑی آمدنی کی ضامن ہو سکتی تھی اور ہر قسم کے خفیہ کاروبار کا بہترین اڈا بن سکتی تھی۔ ایسے بہت سے ڈبہ پیروں کی درگاہیں انتظامیہ کی سرپرستی میں چل رہی تھیں، اور کچھ پیروں کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ گیا تھا کہ مقامی پولیس بھی وہاں چھاپہ مارنے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ دوپہر کے بعد میں نے اور رئیس نے پھر وسیم کی تلاش کے فیصلے پر غور کیا۔ رئیس کو یقین تھا کہ وہ اسی علاقے میں رہتا ہے، اس کا نظر آنا کوئی اتفاق نہیں تھا، مگر اسے تلاش کیسے کریں؟ گھر گھر جا کے تو پوچھنے سے رہے۔ میں نے کہا اور یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم اسی راستے پر بیٹھے اس کی راہ دیکھتے رہیں۔ رئیس نے مجھ سے اتفاق کیا، راستہ تو بہت ہیں، وہ نہ جانے کدھر سے نکل جائے۔ یہ بھی تو معلوم نہیں کہ وہ کام کیا کرتا تھا۔ آخری بار تو اس سے ملنے گیا تھا، اس کی اس وقت ایلومینیم کے برتن کی دکان تھی۔ رئیس بولا وہ دکان بیچ دی تھی اس نے۔ شام تک ہم ٹامنگ ٹوئیاں مارتے رہے، پھر میں نے رئیس کو وہیں چھوڑا کیونکہ میں شام کو حاضرین کے کھیل میں فریق نہیں بننا چاہتا تھا۔ آج دوپہر پیش آنے والی ناخوشگوار واقعے نے میری طبیعت کر دی تھی۔ اس فقیر کو پتہ نہیں تھا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو شادو سے محبت کرتا تھا۔ بے شک آج مجھے وہ محبت نہیں اپنی حماقت لگتی تھی۔ شادو نے میرا جذباتی استحصال کیا تھا اور مجھے استعمال کیا تھا، لیکن جہاں تک میرے جذبات کا تعلق ہے میں اپنی محبت میں دیوانگی کی حد تک مخلص اور سنجیدہ تھا۔ اس فقیر نے محبت نہیں میری توہین کی تھی، میں نے محبت کے تقدس کو اپنے ایمان کی طرح حفاظت کی تھی۔ اگر میں چاہتا تو عشق میں حوث کی سرحدیں عبور کر جاتا، نہ مجھے موقع کی کمی تھی اور نہ بہانوں کی، لیکن خود اپنی ایمانت میں خیانت کا مرتکب ہونے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ اس فقیر نے مجھے وہ گالی دی تھی جو ناقابل برداشت تھی، مگر یہ اس کی اپنی سوچ تھی۔ شاید میری جگہ وہ ہوتا تو ایسا ہی کرتا، وہ شادو کو بیچ دیتا۔ میں نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میری شکست خوردہ انا نے اندر سے مجھے کچوکا دیا۔ شادو نے خود اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یہ بیچنا اور خریدنا ہی تو تھا۔ ہاشمی صاحب کے پاس اتنی ڈیروں دولت نہ ہوتی تو کیا یہ ممکن تھا کہ شادو جیسی کوئی لڑکی انہیں قبول کرتی؟ شادو کو ان سے نہیں، ان کی دولت سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ 60 سال کے کسی مفلس بوڑھے پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتی۔ اس وقت شادو سے نفرت کے جذبات نے مجھے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے طے کیا کہ اس سے ملنے جاؤں گا اس کی کوٹھی میں۔ شاید مجھے گھسنے نہ دیا جائے، مگر میں ایئرپورٹ پر اس سے مل سکتا ہوں۔ ہاشمی صاحب کے آفس کا اور گھر کا ٹیلی فون نمبر مجھے زبانی یاد تھا۔ میں نے ایک ٹیلی فون کال آفس سے ان کے دفتر فون کیا۔ مجھے گل نواز خان سے بات کرنی تھی۔ میں نے ریسیور اٹھانے والے سے کہا وہ تو لندن چلے گئے۔ میں نے کہا اچھا، مجھے پتہ چلا تھا کہ ہاشمی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے لندن میں۔ جی گل نواز خان ان کی میت لے کر آئیں گے۔
آئی ایم سوری، میت کب پہنچے گی پاکستان؟ پرسوں شام 6 بجے کی فلائٹ سے، تدفین اگلے روز ہوگی۔ اس نے کہا، آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں نے جواب دیے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ پھر میں بہت دیر تک سڑکوں پر بے مقصد پھرتا رہا۔ میرے ذہن میں ایک خلا سا تھا اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے سب کچھ وہی ہونے کے باوجود دنیا میں کچھ کمی ہے۔ ہر چیز ویسی ہی ہے مگر پھر بھی بدلی بدلی لگتی ہے۔ یہ احساس کی خلش تھی، ایک لاحاصل پچھتاوا تھا۔ آخر کیا ملا شادو کو مجھے ٹھکرا کے؟ صرف دولت۔ وہ دولت کو اتنی اہمیت کب دیتی تھی؟ مجھ سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ میں اس ماحول سے نجات حاصل چاہتی ہوں۔ وہ محبت کی اور خوشی کی متلاشی تھی۔ کیا وہ جھوٹ بولتی تھی مجھ سے؟ تھک ہار کے میں گھر لوٹ گیا۔ ماسی ہیر خلاف معمول میرے جلدی آ جانے سے خوش ہوئی مگر میری صورت دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ خیر تو ہے نا پتر، تیرا جی ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا تھک گیا ہوں۔ چل تو لیٹ جا آرام سے، میں چائے بناتی ہوں تیرے لیے، ماسی نے کہا۔ میں نے کہا، ماسی ایک بات بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کے۔ ایسی کیا بات ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ شادو نے ایسا کیوں کیا تھا میرے ساتھ؟ کیا تمہیں وہ ایسی لڑکی لگتی تھی؟ ماسی چپ ہو گئی۔ سچ کہوں، یقین مجھے بھی نہیں آتا کہ اس نے بس دولت دیکھ کے اس بڈھے سے بیاہ رچا لیا۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے پھر کیا سوچ کے میری محبت کو ٹھکرا دیا تھا؟ شاید وہ تیرا بھلا چاہتی تھی، ماسی بے خیالی میں بولی۔ میں اٹھ بیٹھا، یہ کیا فضول بات ہے؟ ہاں تجھے فضول ہی لگے گی میری بات، مگر یہ میرا خیال ہے ابھی تیری عمر نہیں تھی شادی کی، وہ بڑی تھی تجھ سے اور تیرے لائق بھی نہیں تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی اس میں کہ اپنی زندگی خراب کر لے، اس جیسی ہزاروں تجھ پر قربان۔ میں نے ہنس کے کہا، ایک ماں کی طرح بات مت کرو، ایک عورت کی طرح بتاؤں۔ اس نے تیری بھلائی اسی میں دیکھی کہ تیرا راستہ خالی چھوڑ دو۔ وہ محبت کرتی تھی تجھ سے، یہ نہیں چاہتی تھی کہ تو ابھی سے شادی کے چکر میں پڑ کے بھول جائے کہ تجھے ترقی کرنی ہے، بہت آگے جانا ہے۔ ماسی نے جیسے اپنے آپ سے کہا، تم ایسا سمجھتی ہو یہ قربانی تھی اس کی؟ ہاں، اگر مجھے رانجھے سے محبت ہوگی تو میں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے اس کا راستہ کھوٹا ہو، جو وہ چاہتا ہے وہ حاصل نہ کر سکے۔ میں اپنی محبت، اپنی خوشی اور اپنی زندگی بھی قربان کر دوں گی اس کے لیے۔ ماسی اسی طرح بولتی گئی۔ میں چائے پینے کے بعد خاموش لیٹا چھت کو تکتا رہا۔ ماسی ہیر جاہل تھی مگر ایک عورت تھی۔ ہیر رانجھے کی محبت، مجنو لیلا کی چاہت یا ناصر کے لیے شادو کا پیار، کیا فرق ہے؟ ان میں کوئی فرق نہیں۔ پھر کیا ماسی ہیر کی رائے کو فضول سمجھا جا سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا سوچنا شادو کے لیے بھی ناممکن نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میرے عزائم کی وسعت پر وار کے لیے سرحد افلاک بھی کم ہے۔ وہ مانتی تھی کہ میں ناصر ہوں، یعنی فتح کرنے والا اور عظیم ہوں، بہت بڑا۔ وہ مجھے سمجھتی تھی اور اسے یقین تھا کہ میرے لیے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، لیکن اس لیے اس نے مجھے آزاد چھوڑ دیا کہ میری پرواز میں کوتاہی نہ آئے۔ اگر وہ مجھ سے کہتی کہ محبت کو بھول جاؤ، اس مقصد کو یاد رکھو جو عظیم تر ہے، تو کیا میں اس کی مانتا؟ کبھی نہیں۔ میں نے اس کے جھانپڑ رسید کرتا کہ پاگل کی بچی، محبت سے عظیم تر بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے میرے لیے، اور شادوں سے بڑھ کر کوئی منزل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے وہ کام کیا جس نے از خود ایک رد عمل کے طور پر محبت کے امرت کو نفرت کے زہر میں بدل دیا۔ کیا واقعی اس نے میری اور صرف میری کامیابی کے لیے اپنی محبت میں ناکامی قبول کی؟ جانتے بوجھتے زہر کا پیالہ پی لیا کہ موت ہی عشق کی زندگی ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے دے کون دلاں دیاں جانے۔ ڈاکٹر رانجھا کی زبردست علیق سلیق حضرات اور خواتین نے میرے خیالات کا تانا بانا بکھیر دیا۔ لو جی، آج تے پھر کمال ہو گئی۔ اس نے ٹوپی اتار کے الماری کے اوپر رکھی اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ بندہ ایک سمجھ لو کہ فوت ہی ہو گیا تھا۔ تیری دعائی سے اور کیا ہونا تھا؟ ہیر نے کچن سے تبصرہ کیا۔
ہے نا بیوقوف او جلی، جب اس کو میرے پاس لائے تو سمجھ لو کہ آخری سانس رہ گئی تھی۔ بڑا نام ہے ایک ڈاکٹر کا، اس نے تو کہہ دیا کہ اب میرے پاس کیوں لائے ہو، قبرستان لے جاؤ۔ مایوس لواحقین کو کسی نے ایک حکیم کا پتہ، اپنے آپ کو حکیم لقمان سمجھتا ہے، اس نے بھی بتا دیا کہ مریض کو ملک الموت صاف نظر آ رہا، آنکھوں میں دیکھ لو بس۔ جی میں نے کہا کہ یا ربا اپنی عزت تیرے ہاتھ ہے، اور اس بندے کی زندگی بھی بسم اللہ شریف پڑھ کے دعائی دی، اور وہ کھڑا ہو گیا، پیروں پر ڈانس کرنے لگا۔ اوے رانجے، اتنی گپ بازی گھر میں کرتا ہے، باہر والے ہنستے ہوں گے۔ ہیر نے کہا بس یہی خرابی ہے پتر جی، گھر کی مرغی دال برابر، کوئی بیوی اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی۔ زمانہ بے شک اسے نوبل پرائز دے مگر رہے گا وہ نکمے کا نکما۔ رانجھا نے خفگی سے کہا خیر چھوڑو، تم آج جلدی آ گئے، ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ کیسا مسئلہ؟ وہ حرامی شہین حمام گرم والا کل مان گیا تھا شرافت سے، آج پھر مکر گیا، کہتا ہے نوٹس دو، ایسے جگہ خالی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا اس کا تو باپ بھی جگہ خالی کرے گا، آپ فکر مت کرو، یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ ایسے تھانے کچہری میں تو بڑا ٹائم ضائع ہو جائے گا، اس کی نیت مجھے ٹھیک نہیں لگتی پتر جی۔ وہ سمجھ گیا ہے کہ مجھے جلدی ہے کلینک بنانے کی، مجھ سے کچھ وصول کرنا چاہتا ہے، چور دا پتر۔ میں نے کہا انشاءاللہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ کو کچھ دے گا، یہ دنیا شرافت کی نہیں رہی ڈاکٹر صاحب، نہ تو بدماشی کرے گا تو مار پیٹ کرے گا۔ ہیر بولی کوئی ضرورت نہیں خواہ مخواہ جان خطرے میں ڈالنے کی۔ ماسی ہیر کی بات پر میں نے خاموش ہو جانا بھی بہتر سمجھا، مگر دوسرے دن مسئلہ چنڈال چوکڑی کے سامنے پیش ہوا۔ سب سے پہلے جیرے بلیڈ نے پولیس کی وردی زیب تن کی اور شاہین حمام گرم پہنچ گیا۔ واپسی پر اس نے یہ رپورٹ دی، پروپرائٹر شاہین حمام گرم نے تھانے دار کو پرجوش استقبال کیا۔ آؤ جی تھانے دار صاحب حکم کرو، شیب کے حجامت۔ جیرے نے کہا حجامت ہی ہونی ہے مگر میری نہیں تیری، اور ادھر نہیں تھانے میں۔ اس کا رنگ اڑ گیا، کیا فرما رہے ہو مائی باپ ہمارا قصور تو تیرے باپ کا ہے، تجھے پیدا کیا، لیکن شکایت ملی ہے کہ تو ادھر دوسرا کام بھی کرتا ہے۔ جیرے نے میز پر بیت بجا کے کہا دوسرا کام؟ ہاں جی ختنے بھی کرتا ہوں۔ اوے ختنے دے پتر، کچھ چرس وغیرہ بھی رکھی ہے ادھر تو نے، اور اپنے گاہکوں کو لڑکیاں وغیرہ بھی سپلائی کرتا ہے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، قسم رب دی سرکار، جس نے بھی کہا وہ میرا دشمن ہوگا، پھر تو سارے ہی دشمن ہیں تیرے۔ ادھر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میں جانتا ہوں بڑے شریف آدمی ہیں، ان کے ساتھ بھی بدماشی کرتا ہے تو؟ اس نے اپنے کان پکڑ لیے، توبہ جناب علی، اپنا تو باپ دادا کے زمانے سے یہی کام ہے، سب کی خدمت کرنا، بدماشی کا نام لینا بھی گناہ۔ جیرے نے خالص تھانے داروں والی زبان میں گرج کے کہا سب معلوم ہے مجھے، اور جو نہیں معلوم وہ تھانے جا کے معلوم ہو جائے گا۔ بہت شوق ہے نا تجھے تھانے جانے کا، ڈاکٹر صاحب کو بدماشی سے ڈراتا ہے۔ وہ کچھ سمجھ گیا، ایسی بات نہیں مائی باپ، لیکن ان کی بھی بڑی زیادتی ہے جی۔ جیرے نے اس کی گردن دبوچ لی، چل زیادتی کی رپورٹ لکھوا دے، میرے ساتھ چل، ان کے بڑے تعلقات ہیں، ایس پی صاحب کی بیگم کا بھی علاج کرتے ہیں، انہیں دھمکیاں دیتا ہے۔ اس نے ہاتھ پاؤں جوڑ کے اور 100 کا نوٹ نظر کر کے گلو خلاصی کرائی، اور اگلے دن ڈاکٹر رانجھا سے شکوہ کیا کہ انہوں نے ایس پی سے شکایت لگا دی اور تھانے والے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ڈاکٹر رانجھا نے بڑے گول مول طریقے پر کچھ ہاں اور کچھ نہیں کہتے ہوئے اس پر واضح کیا کہ معاملات کو تھانے کچہری میں طے کرنے کی بات خود اس نے کی تھی، پھر اب تھانے جاتے ہوئے ڈرتا کیوں ہے؟ اس سے اگلے روز جانی جن نے خلیفہ کا تعاقب کیا اور اسے گھر کے دروازے پر جا لیا۔ وہ اندھیرے سے ایک دم نکلا اور اس کے سامنے ایسے آیا کہ خلیفہ ایک لمحے کے لیے گھبرا کے وظیفہ پڑھنے لگا۔ جانی جن نے اس سے کہا کہ وہ بال کٹوانے آیا ہے، ظاہر ہے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا خلیفہ خالی ہاتھوں سے بال نہیں کاٹ سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ بال کٹوانے ہیں تو دکان پر بال لے کر آنا۔ جانی
جن کا سر منڈا ہوا تھا اور وہ ایک دن چھوڑ کے سر پر اس طرح پھرواتا تھا اور تیل کی مالش کراتا تھا، چنانچہ اس کا سر تربوز کی طرح چمکتا رہتا تھا جس پر پالش کی گئی ہو۔ خلیفہ کی بات پر جانی جن نے اسے یوں دبوچ لیا جیسے عقاب اپنے پنجوں میں 2 دن کے چوزے کو پکڑے۔ خلیفہ بہت پھڑپھڑایا مگر جانی جن نے کہا کہ ہمیں انکار کرتا ہے، بال ہوں یا نہ ہوں تجھے ابھی بنانے پڑیں گے۔ خلیفہ کا سانس تک رک گیا تھا، وہ حلق سے آواز بھی نہ نکال سکا۔ پھر جانی جن نے کہا کہ وہ خلیفہ کو واپس دکان پر لے جائے گا کیونکہ آج رات اس کے ساتھ جنات کو بھی اپنے سار منڈوانے تھے۔ انہیں شاہ جنات نے ایک معمولی سی غلطی پر یہ سزا دی اور کہا کہ شاہین گرم حمام جاؤ اور سر پر اس طرح پھروا کے صبح اپنے سر معائنے کے لیے پیش کرو۔ اسے صبح تک 101 سر صاف کرنے ہوں گے، ورنہ 101 جن اس کی دکان میں گھس گئے تو انہیں نکالنے کے لیے 101 عامل درکار ہوں گے جو 101 دن جلالی عمل کرنا جانتے ہوں۔ خلیفہ بے ہوش ہو گیا۔